الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرا رب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ برائی اور شر کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو بھی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل میں سے پہنچاتا ہے، اور وہ اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلموں کو اٹھا دیا گیا ہے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ چاہے اپنی غیبی نصرت اور مدد کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ مدد کرنے کا ارادہ کر دے تو پھر بغیر موسم کے، بغیر وقت کے، بغیر اسباب کے رب العالمین اس کی نصرت اور مدد فرما دیتا ہے۔ دنیا میں تو ہم اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو سبب کے ساتھ وہ کام جڑا ہوا ہوتا ہے۔ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو اپنی نصرت اور مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام اور سلف میں ایسے بیسیوں واقعات گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ کوئی بھی کام اگر خرق عادت ہو
کسی اللہ والے انسان کے ہاتھ پہ سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ خرق عادت کا معنی ہوتا ہے عادت کے برخلاف۔ ایک کام ہے عادت کے موافق ہونا، جیسے سورج کا مشرق سے نکل جانا، مغرب میں غروب ہو جانا، یہ عادت کے موافق ہے۔ عادت کے برخلاف یہ ہوگا کہ سورج مغرب سے نکل جائے، مشرق میں غروب ہو جائے، یہ عادت کے برخلاف ہے۔ عموماً بے جان چیزیں کلام نہیں کرتی، لیکن اگر کسی موقع پر کوئی بے جان چیز کلام کر دے تو یہ خرق عادت ہے، یہ کرامت شمار ہوتی ہے۔ عموماً انسان پانی پہ نہیں چلتا، ہواؤں میں نہیں اڑتا، اگر اللہ کبھی کسی موقع پر کسی انسان کو یہ عطا کر دے تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی بات خرق عادت پیغمبر کے ہاتھ پر سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان اس جیسا لانے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ ان کی وہ لاٹھی تھی، اللہ نے فرمایا نیچے ڈالو، اللہ نے لاٹھی کو عصا بنا دیا، عصا سے اژدہا بنا، اور پھر وہ اژدہا تمام اژدہوں کو نگل گیا۔ تو لاٹھی کا اژدہا بن جانا، پھر تمام کو نگل جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں داخل کرتے، باہر نکالتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو روشن کر دیتا اور ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب کسی مردے سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جاتا۔ کوئی مادرزاد اندھا ہوتا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت اس کی بینائی کو لوٹا دیتا۔ کوئی برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا، ہاتھ پھیرتے، دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے۔ جیسے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دی، تمام لوگوں کے سامنے پہاڑ سے زندہ اونٹنی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عطا فرمائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر کسی نیک صالح متقی انسان کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی بات سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامات اہل سنت والجماعت سب اس کے قائل ہیں، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی بھی ایسا فعل سرزد کرا سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی 3 کرامات کا ذکر فرمایا۔ پہلے حضرت مریم کی۔ حضرت مریم بڑی نیک صالحہ خاتون تھی۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خالو ہیں۔ فرماتے ہیں جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں تو ایک مرتبہ جب میں داخل ہوا تو جب بھی میں وہاں جاتا تو میں وہاں رزق پاتا۔ کلما دخل علیہا، کہ جب بھی میں حضرت مریم کے پاس داخل ہوتا، وجد عندہا رزقا، تو میں ان کے پاس رزق کو پاتا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں پوچھتا مریم یہ رزق کہاں سے آیا؟ حضرت مریم فرماتی یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کرتا، لانے والا کوئی نہیں ہوتا، دروازہ بند ہے، حضرت مریم کے کھانے کا وقت ہوتا، اللہ رب العزت کھانے کا انتظام، پھلوں کا انتظام حضرت مریم کے لیے کر دیتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اسی موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ رب العزت کو پکارا کہ اے اللہ، جب تو بغیر موسم کے ان کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ ان کی گھر والی بھی بانجھ تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی بہت بوڑھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ حضرت مریم کوئی اللہ کی نبیہ نہیں ہے،
انبیاء علیہ السلام جتنے آئے وہ سب مردوں میں آئے۔ حضرت مریم نیک صالحہ تھیں، اللہ نے ان کے لیے کرامت سرزد فرمائی کہ بغیر موسم کے اللہ رب العزت نے ان کے لیے پھلوں کا اور کھانے کا انتظام فرما دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ اصحاب کہف نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے وقت کے بادشاہ کو جا کر دعوت دی، اور جب وہ ظالم بادشاہ نہ مانا اور وہ توحید کے برخلاف تھا تو نوجوانوں کی یہ جماعت گئی اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ان کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، فرمایا کہ یہ لوگ اس غار میں 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ 309 سال اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان کو وہاں ٹھہرایا۔ اب یہ لوگ غار کے اندر تھے، غار کی چوکھٹ پر ایک کتا تھا، اپنی دہلیز پر اس نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے۔ دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ کتا زندہ ہے، حالانکہ وہ کتا بھی انتقال کر چکا تھا۔ اب یہ اصحاب کہف اندر تھے۔ اللہ رب العزت نے روشنی کا بھی انتظام کیا۔ سورج جب بھی طلوع ہوتا وہ روشنی اندر جاتی، لیکن وہ کرنیں ان پر نہیں پڑتی تھیں تاکہ ان کی نیند اور آرام میں خلل نہ آئے۔ غروب ہوتا سورج تب بھی اس کی کرنیں جاتی۔ ہوا کا اندر راستہ بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بھی تبدیل کرتا رہا۔ 309 سال کے بعد جب یہ لوگ اٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم لوگ کتنا ٹھہرے۔ کوئی کہنے لگا ہم 1 دن ٹھہرے، کسی نے کہا نہیں ہم تو آدھا دن ٹھہرے۔ پھر آپس میں بات کی کہ جاؤ کچھ کھانا لے کر آؤ، بھوک لگی ہے۔ تو اب یہ لوگ کھانا لینے کے لیے جب اپنی جیب سے وہ پیسے نکالے تو وہ کرنسی چونکہ بہت پرانی تھی انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے گیا، جب اس نے دیکھا 300 سال پرانی ایک کرنسی ہے لے کر آیا تو وہ سمجھا کہیں اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے، تو اس نے ان کو روکا۔ فوراً ہی وہاں جو پولیس تھی ان کو اطلاع دے دی کہ اس طرح ایک شخص اتنی پرانی یہ لے کر آیا۔ اس نوجوان کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ وقت کے پاس لے جایا گیا۔ تو تب یہ سارا واقعہ سامنے آیا کہ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی جو وہاں ٹھہری ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس وقت اٹھایا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نیک صالح متقی انسان تھا، وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو جائے۔ اس دور میں لوگ انکار کرتے تھے کہ موت کے بعد انسان کیسے اٹھے گا، انسان تو مر کے ہڈیاں ہو جاتا ہے، دوبارہ تو کوئی انسان اٹھتا نہیں ہے۔ تو بادشاہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تاکہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ تو یہ واقعہ بہت سی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ تو یہ قرآن کریم نے اس کرامت کو بیان فرمایا جو سورہ کہف میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتنی طویل مدت کوئی سوتا نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے سلایا، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ انہوں نے کچھ پیا۔ آج تو 4-5 گھنٹے آرام کے بعد انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پانی کی بھی طلب ہوتی ہے، لیکن رب العالمین نے 309 سال ان کو سلایا، اور اس کے بعد انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم آدھا دن ٹھہرے ہیں یا 1 دن ٹھہرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ رب العزت کی اپنے نیک بندوں کے ساتھ غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری کرامت بھی بیان فرمائی جو سورہ نمل میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جس وقت ہدہد پرندے نے آ کر یہ اطلاع دی کہ ملکہ بلقیس کا ایک تخت موجود ہے اور یہ وہاں سلطنت کرتی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، خدا سے بہت دور ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ شرک پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے ہدہد کو ایک خط دیا، اور اس خط میں ابتدا میں تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ تم لوگ میری فرما برداری کرتے ہوئے میری طرف لوٹ آؤ اور کوئی میرے خلاف سرکشی نہ کرے۔ ہدہد یہ پیغام لے کر گئے تھے، اور جیسے ملکہ بلقیس کے تخت کے قریب پہنچے تو ان پر یہ پیغام ڈال دیا۔ انہوں نے جب خط کھولا تو اپنے تمام درباریوں سے مشورہ کیا کہ واقعی لگتا یہی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ خط لانے والا کوئی انسان نہیں، پرندہ خط لے کر آ رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں، 2 جملوں میں بات کی ہے،
شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری پیروی کرو، ایمان لے کر آؤ، ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرنا، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو دوسرا پیغام گویا یہ تھا، پھر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اب انہوں نے اپنے جتنے درباری موجود تھے، وزراء موجود تھے، ان سے کہا ملکہ بلقیس آنا چاہ رہی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو لے کر آئے؟ بڑا ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت تخت تھا، اب اتنا وزنی تخت وہاں سے یہاں کون لے کر آئے؟ تو جنات میں سے ایک عفریت سرکش جن تھا، اس نے کہا میں مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ لے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ شخص جس سے کام لیا وہ علم والا تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا حضرت میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آؤں گا، جتنی دیر میں آنکھ کھلتی اور بند ہوتی ہے اتنی دیر میں وہ تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم ہی لے آؤ۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا یہ وزیر گیا اور اتنی دیر میں ملکہ بلقیس کا وہ تخت لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یعنی یہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، میرے اللہ کا فضل ہے کہ جس نے اتنے کم وقت میں اس تخت کو یہاں پہنچا دیا۔ اب یہ جو صاحب علم آدمی تھا جو تخت لے کر آیا، سلیمان علیہ السلام کا یہ وزیر تھا، اتنی کم مدت میں تخت کو لے کر آنا یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر سرزدگی اور وہ اتنے کم وقت میں لے کر آئے۔ اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن کریم سورہ نمل میں بیان فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کی اپنے نیک بندوں کے ساتھ غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تھے اور ان مہمانوں کی آمد کا سبب یہ بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ میں کچھ فقراء ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں، اگر تم میں سے کسی کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 3 کو اپنے ساتھ لے کر چلے، 3 کا کھانا ہے 4 کو لے کر جائے، 4 کا ہے 5 کو لے کر جائے، تاکہ یہ اصحاب صفہ بھی کھانا کھا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چند فقراء صحابہ کو ساتھ لے لیا اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا انہیں لے کر چلو اور گھر میں کھانا کھلا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چلے گئے کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ ٹھہرے، مشورہ تھا، کافی دیر رات کی گزر گئی۔ اب ادھر جب مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا گیا تو مہمانوں نے کہا ہم تب کھائیں گے جب حضرت ابو بکر صدیق لوٹ آئیں گے۔ حضرت صدیق اکبر جب واپس آئے، رات کافی بیت چکی تھی، اپنی گھر والی سے پوچھا وہ مہمان تھے ان کا کیا ہوا؟ فرمایا انہوں نے تو کہا تھا ہم تب کھائیں گے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کو انہوں نے برا بلا کہا اللہ کے بندے تم نے ان کو کھانا نہیں دیا، اتنی دیر گزر گئی۔ تو انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ حضرت انہوں نے کہا تھا جب تک آپ کے والد نہ آ جائیں میزبان ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے، اس لیے میں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب ان کے سامنے کھانا رکھا، مہمانوں نے کھانا کھایا۔ جب انہوں نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا، ہم نے جب کھانا اٹھا کے لے جا رہے تھے تو وہ کھانا جس وقت رکھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یعنی کھانے میں ذرا برابر کمی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب یہ اپنی گھر والی کے پاس لے کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کھانا تو مجھے زیادہ لگ رہا ہے، ان حضرات نے کھا بھی لیا، سیر بھی ہو گئے، کم نہ ہوا، تمہاری کیا رائے ہے؟ گھر والی نے بھی کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کی قسم یہ تو 3 گنا مجھے زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے ایسی اس کھانے میں برکت ڈال دی، گھر والوں نے بھی کھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھایا۔ پھر یہی کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جماعتیں آئی تھیں اور ان کے کچھ سوالات تھے، حضور نے ان کو جوابات دیے۔ پھر جب یہ قاصد لوگ واپس جانے لگے تو یہ 12 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ہر جماعت کے ساتھ متعدد لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھا کے جاؤ۔ وہی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے جو کھانا آیا تھا ان 12 جماعتوں کو وہ کھانا کھلایا، سب نے کھانا کھا لیا، پھر بھی کھانا بچا رہا۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی غیبی نصرت اور مدد رہتی ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو رب العالمین ایسے واقعات کو رونما کر کے انسان کے ایمان کو پختہ کرتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اور رب العالمین کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ رزق کے خزانے میرے رب کے پاس ہے۔ جب انسان کی توجہ اور تعلق مع اللہ میں مضبوطی آتی ہے، رب العالمین ایسے واقعات کو رونما فرما دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاعتقاد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ امام بیہقی نے بہت سی کرامات اپنی اس کتاب میں ذکر فرمائی سند کے ساتھ۔ امام بیہقی بڑے محدث ہیں، 458 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ انہوں نے ایک جملہ کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو۔ حضرت ساریہ جو تھے وہ لشکر لے کر گئے تھے اور دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام جو خطبہ سن رہے تھے سوچنے لگے کہ حضرت ساریہ تو اتنا دور ہیں اور حضرت عمر خطبے کے دوران ان کو پکار رہے ہیں، کسی کو بات سمجھ نہ آئی۔ جب یہ مسلمانوں کا لشکر واپس آ گیا، اللہ نے ان کو فتح دی، تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر نے ایک دفعہ خطبے کے دوران تمہیں پکارا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، تمہیں یہ آواز آئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو ہمیں آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو، آگے مقابلہ کرو، پہاڑ کے پیچھے جو دشمن ہے اس کے بارے میں بھی فکر مند رہو، اور اس کے لیے بھی چند نوجوانوں کو تم چوکس کر کے تیار رکھو، ان سے مقابلہ کریں۔ جب یہ آواز انہوں نے سنی تو حضرت ساریہ نے پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا، آگے مقابلہ کرتے رہے۔ پہاڑ کے پیچھے جو تھے ان کے مقابلے کے لیے بھی بھیجا، وہ سب کے سب مارے گئے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب کہاں حضرت عمر ہیں، کہاں وہ صحابی ہیں؟ مسافت اتنی تھی کہ 3 دن سے زیادہ کی مسافت ہے، لیکن رب العالمین نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے اور دور کی جگہ ان کو نظر آنے لگیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رونما فرمائی کہ انہوں نے وہ آواز وہاں سنی اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب العالمین ایسے واقعات رونما کر کے ایک مسلمان کے ایمان اور توکل اور تعلق مع اللہ میں مضبوطی کے لیے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب الاعتقاد میں ایک اور واقعہ سند کے ساتھ لکھا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کشتی میں جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے درمیان کشتی میں اچانک ایسا ہوا کہ پانی تیزی سے آیا اور کشتی میں داخل ہوا، تختے ٹوٹ گئے اور جتنے کشتی میں تھے وہ سب ڈوب گئے، انتقال کر گئے، لیکن اللہ نے مجھے باقی رکھنا تھا، میں ایک تختے پر باقی رہا۔ ان کو تیرنا بھی آتا تھا، تو کہتے ہیں میں ایک تختے پر بچ گیا، باقی سب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پانی کو آہستہ آہستہ ہاتھوں سے ہلاتا ہلاتا ایک جزیرے میں پہنچا، تو اب میں آگے آبادی دیکھ رہا تھا، کوئی لوگ نظر آئے، تو کہا میں اب چلنے لگا اس جزیرے میں، اچانک کہیں سے شیر آ گیا میرے اوپر حملے کے لیے۔ جیسے ہی میرے قریب ہونے لگا، حضرت سفینہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فوراً اس کو کنیت سے پکارا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور خادم اور آپ کا صحابی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو کہا وہ شیر میرے سامنے بیٹھ گیا، دم ہلانے لگا، گویا وہ مجھے کہہ رہا تھا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میں نے اس کی پشت پہ ہاتھ مارا تو میں نے گویا کہ اس کو اشارہ دیا تو میرے ساتھ ساتھ چل، تو کہا اب وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کوئی درندہ آگے نہیں آ سکتا تھا، چلتا رہا یہاں تک کہ بالکل جنگل کے کنارے سے مجھے نکال کر آبادی تک جب پہنچا دیا، تو پھر جب آگے ایک راستہ مجھے نظر آیا، سامنے آبادی نظر آئی، تو وہ غرغرانے لگا، اس نے ایک آواز نکالی، میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ فرمایا پھر میں نے ہاتھ ہلایا اور میں آگے آبادی کی طرف چل پڑا۔ واقعہ سنانے کا مقصد اللہ رب العزت کی مدد رہتی ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، کہ یہ نصرت الہی ہے کہ جو شیر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے وہی شیر حملہ نہیں کر رہا، انہیں راستہ بھی دکھا رہا ہے، جنگل سے پار بھی کر رہا ہے، اور گویا آواز نکال کر انہیں رخصت بھی کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ
رب العالمین کی نصرت اور مدد رہتی ہے۔ انسان جب بھی اللہ کو پکارتا ہے رب العالمین ضرور مدد فرماتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اللہ رب العزت کو صدق دل سے پکارا نہیں۔ ہم صرف زبان سے دعا کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں۔ دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، دل سے دعا کرتے نہیں ہیں۔ دل سے دعا تب ہوتی ہے جب انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، جسم پہ لرزہ ہو جاتا ہے، گناہ سامنے نظر آنے لگتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف دل میں ہوتا ہے، پھر انسان سمجھے کہ اب اللہ کے ہاں میری دعا قبول ہو گئی۔ رب العالمین دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، بس صرف بندہ مانگے تو صحیح۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حج کے ارادے سے گیا تو کہا عصر کی نماز کا وقت تھا، سامنے پہاڑ تھا بیت اللہ کے جبل ابی قبیس، تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا کہ عصر کا وقت ہے کچھ ذکر کر دوں گا، پھر اس کے بعد مغرب میں حرم میں آ جاؤں گا۔ تو کہا جیسے میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شخص سے میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور وہ شخص یوں اللہ سے دعا کر رہا تھا، پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہے۔ لیث بن سعد فرماتے میں پیچھے تھا، وہ اللہ کے سامنے جب دعا کرتا تھا پہلے اس نے کہا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 7 مرتبہ کہا، پھر کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 دفعہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم 7 دفعہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 دفعہ، پھر کہا اے اللہ تجھے معلوم ہے میرے دل کی خواہش ہے میں آج انگور کھانا چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں نے حج کرنا ہے، میرے پاس احرام کی چادریں نہیں ہیں، میری یہ چادر بوسیدہ ہو گئی، یہ پھٹ گئی ہے، حج کے ایام قریب ہیں، میرے پاس چادر نہیں ہے، اور میرا دل کرتا ہے آج میں انگور کھا دوں، مولا کریم غیبی انتظام فرما دے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں میں پہاڑ پہ پیچھے بیٹھا تھا، یہ دعا کرتا تھا اور ایسا دعا گویا ابھی اس کا سانس نکل جائے گا۔ جب یہ یا اللہ کہتا تھا تو کہا میری ہچکی لگ جاتی تھی، ایسا دل سے وہ کہتا تھا۔ کہا جب وہ یا رحمان کہتا تھا ایسا لگتا تھا ابھی اس کا سانس نکلے گا۔ کہا بھی اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، کہا میں نے دیکھا دائیں طرف انگور کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، بائیں طرف احرام کی 2 نئی چادریں پڑی ہوئی تھی۔ امام لیث بن سعد کہتے ہیں اب وہ انگور کھانے لگا، جب پیچھے مجھے دیکھا تو بلایا، کہا کھا رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو امام جعفر صادق نے امام لیث بن سعد کو قریب کیا، کہا انگور کھاؤ۔ امام لیث کہتے جب میں وہ کھا رہا تھا ایسا ذائقہ تھا، میں نے زندگی میں کبھی ایسے ذائقے والے انگور نہیں کھائے تھے۔ انگور میں کچھ نہ کچھ ہڈیق ہوتی ہے، کہا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب وہ احرام کی چادریں پہننے لگے تو مجھے کہا تم اس طرف رخ کرو تاکہ میں یہ چادریں اوڑھ لوں۔ کہا وہ ایک آڑ میں گئے، ٹیلے کے قریب ایک چادر نیچے ڈالی، پہن لی، اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لی۔ اب جو 2 چادریں پرانی تھی بوسیدہ وہ ہاتھ میں لیں، جبل ابی قبیس سے اب نیچے اترے ہیں۔ کہا مغرب کی نماز کا وقت اب قریب ہے، حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا یہ اللہ کا نیک صالح بندہ کون ہے، اس کی ہیبت اتنی تھی کہ میں اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ ان کو ہیبت اور رعب دے دیتا ہے، انہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے چہرے کی بشاشت، ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کا اللہ کا ذکر کرنا بات کرنا دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، دوسروں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ فرمایا ہیبت ایسی تھی کہ میں بات نہ کر سکا۔ جب وہ حرم میں داخل ہوئے ایک شخص ان کے قریب آیا تو انہوں نے وہ چادریں اس کو دے دیں، وہ ان کا اکرام کرنے لگا۔ پھر یہ آگے بڑے مطاف کی طرف، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، یہ اہل بیت میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر میں نے کہا واقعی یہ وہی انسان ہوں گے، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے رب العالمین کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں۔ ہم اسباب کے پیچھے تو لگے، مسبب الاسباب کو چھوڑ دیا۔ ساری زندگی کوشش یہی کرتے رہے سیٹھ راضی ہو جائے، مینیجر راضی ہو جائے، ٹھیکیدار راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے تاکہ میرا کام چلتا رہے۔ اس ذات کو راضی نہیں کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے ٹھیکیدار اور سیٹھ کو بھی یہ دولت دی، اور جو دلوں کا مالک ہے، جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اس سے محبت نہیں رکھی، اس سے تعلق قائم نہیں کیا، اس لیے سب کچھ کر کے بھی وہ ناراض رہتا ہے۔ اور جو رب کو راضی رکھے رب العالمین اس کے لیے غیب سے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم راستے میں جا رہے ہیں، علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقعہ لکھا۔
ایک شخص کو دیکھا وہ شراب کے نشے میں تھا، بے ہوش ہو کر گر پڑا اور منہ سے جھاگ باہر نکل رہی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم قریب گئے، پانی کا مشکیزہ لیا، اس کے منہ کو دھلایا، اس کے ہونٹوں کو صاف کیا، منہ میں پانی ڈالا اور اندر انگلی ماری، اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ اس زبان سے کاش تیرے قرآن کی تلاوت کرتا، تجھے یاد کرتا، لیکن اس کا منہ اور زبان شراب کے نشے میں ہو گئے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ابراہیم ابن ادہم کی جھولی میں شرابی کا سر ہے، آسمان پر نگاہ ہے، آنسوں کے قطرے گرتے ہیں اور شرابی کے چہرے پر فوراً اٹھ جاتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم کو دیکھا تو پہچان لیا یہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اور دیکھا تو انہوں نے ان کا چہرہ دھلایا ہے، نیچے پانی گرا ہوا ہے۔ پوچھا حضرت آپ نے میرا چہرہ جھولی میں کیوں رکھا؟ فرمایا میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اسی موقع پر اس نے توبہ کی اور فرمایا آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ ساری زندگی پھر اس کی نیکی اور اطاعت میں گزر گئی۔ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ سے ویسے مانگا نہیں جیسے مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرات سلف کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، جیسے اللہ سے مانگتے تھے رب العالمین ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا تھا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا ایک شخص سفر میں گیا، ایک جگہ ٹھہرا، ایک ستون کے پاس اپنی تھیلی رکھ دی، 100 درہم تھے اور وہ بھول گیا۔ پھر جب واپس آیا یاد آئی کہ میری تھیلی وہاں تھی۔ 1 سال کے بعد جب دوبارہ جانا ہوا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا مال وہاں تھا، وہ مال تو مجھے واپس لوٹا دے۔ سال کے بعد وہاں گیا اور وہاں جا کر دعا کر رہا ہے، اتنے میں ایک بوڑھی عورت پیچھے سے آئی اور وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کہا تو کیا مانگ رہا ہے اللہ سے؟ کہا میری تھیلی یہاں میں نے 1 سال پہلے رکھی تھی، بھول گیا تھا، وہ اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ کہا وہ تھیلی تو یہ میرے پاس ہے، 1 سال پہلے میں نے یہاں سے اٹھائی تھی، میں رات کو مسجد کی صفائی کرتی ہوں، 1 سال تک ڈھونڈ رہی ہوں کون ہے اس کو دے دوں، تو آپ کی تھیلی ہے۔ اس نے علامت بتائی، بوڑھی اماں نے وہ تھیلی اس کو واپس کر دی۔ تو دیکھیں رب العالمین نے 1 سال تک اس کے مال کی حفاظت فرمائی۔ جب مال حلال کا ہوگا ضائع نہیں ہوگا، جب رزق حلال کا ہوگا چور نہیں لے سکتا، وہ مال غصب نہیں ہو سکتا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، اس مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ وقتی آزمائش آ جائے گی لیکن اللہ رب العزت اس سے کئی گنا کر کے دگنا کر کے پھر واپس کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل چیز ہے تعلق مع اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تبھی بندے کے لیے آتی ہے جب انسان اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کی بچیاں پیدا ہو رہی تھیں، شوہر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا اگر آئندہ حمل میں بھی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کو بھی مار دوں گا، تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ بعض بڑے وحشی اور درندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اب یہ خاتون سفر میں تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا سفر کے دوران ایک مقام پہ درد ذیل ہوا اور بچی پیدا ہو گئی۔ اب یہ سوچنے لگی اگر میں اس کو واپس لے کر جاتی ہوں تو شوہر نے اور ان کے گھر والوں نے کہا تھا دوبارہ بچی پیدا ہوئی تو تجھے بھی ماریں گے، بچی کو بھی قتل کر دیں گے۔ خاتون سوچنے لگی اگر گئی تو وہ بچی کو تو مار دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ چلو یہاں اللہ رب العزت سے دعا کر کے رب العالمین کے توکل پہ اس کو یہاں چھوڑ دیتی ہوں۔ خاتون نے ارد گرد دیکھا، اسے ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ میں ایک غار تھا۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی اس بچی کو لیا، اپنے دوپٹے میں لپیٹا، صاف کیا اور اس غار میں رکھا اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تم میری اس بچی کی حفاظت فرما دے۔ سفر سے جب واپس آ گئی انہوں نے کہا تجھے تو حمل تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا بس وہ ناقص بچہ تھا، ناتمام تھا، ان کے سامنے جھوٹ بولا تاکہ قتل نہ کریں۔ کہا ناقص بچہ ناتمام تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ 6 مہینے کے بعد اس خاتون کا دوبارہ اسی راستے میں سفر ہو رہا تھا۔ اب یہ ہمیشہ دعا تو کرتی تھی، دوبارہ سفر ہوا تو اس نے کہا دیکھتا ہوں بچی ہے بھی یا کہیں انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا جب یہ وہاں پر پہنچی اسی غار کے قریب تو کیا دیکھا، ایک ہرنی آئی ہوئی ہے اور اس بچی کے قریب ہے اور وہ ہرنی اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی بچی ہے۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں وہ ہرنی نے اپنے تھنوں کو اس کے قریب کیا ہے اور بچی اس کو چوس رہی ہے اور وہاں دودھ پی رہی ہے۔ جب اس ماں نے دیکھی یہ حالت، اس سے خوشی میں اتنی زیادہ ہوئی، بچی کو بوسہ دیا، ہرنی دور کی طرف بھاگ گئی۔ اب اس نے کہا میں سب کو لے کر آؤں گی، سب کو جمع کروں گی، بچی کو وہیں چھوڑا ہوا ہے۔ آگے بڑی، ہرنی دوبارہ آ گئی، خاتون گئی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا، اپنے شوہر کو بھی بلایا
اور واقعہ سنایا، اصل یہ تھا بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے کہا تم لوگ قتل کر دو گے اس لیے میں نے تمہیں بتایا نہیں، آؤ تمہیں بتاتی ہوں میرے رب نے میری اس بچی کی کیسے حفاظت فرمائی۔ سارے خاندان کے لوگ آ گئے، شوہر بھی ساتھ ہے، وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں واقعی ہرنی قریب ہے اور اس بچی کے منہ میں اس نے اپنا تھن دیا ہوا ہے اور وہ بچی وہاں دودھ پی رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، گئے اس بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور سب اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ بچانے پر آئے وہ جانوروں کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمان نے کبھی اللہ سے ویسے مانگا نہیں جیسے مانگنے کا حق ہے، ورنہ اللہ کی نصرت اور مدد غیبی ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ آج ہمارا دعا کرنا بھی کیا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں نیچے کر دیے چلے گئے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آج تو ہم دعا ہی نہیں کرتے، جمعے کی 2 رکعت ہوئی سارے بھاگ نکلتے ہیں، جیسے جیل کا دروازہ کھلا ہے نکل جاؤ، اللہ سے مانگنا ختم ہو گیا۔ سلف تو گھنٹوں اللہ سے مانگتے تھے، انہیں مانگنے میں عبادت میں لذت آتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی یہ عبادت تو دشوار ہے، کیسے آدمی عبادت کرے تلاوت کرے؟ 8 گھنٹے موبائل چلانا دشوار نہیں، ساری رات انٹرنیٹ اور فیس بک پہ گزار دینا دشوار نہیں، عشق معشوقی میں ساری رات میسج اور موبائل پہ لگا دینا دشوار نہیں، کالجوں چوراہوں یونیورسٹیوں کے باہر کھڑے ہو کر معشوقہ کا انتظار کرنا دشوار نہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا دشوار ہے، 12 گھنٹے میچ دیکھنا دشوار نہیں ہے، ساری رات رمضان میں کرکٹ کھیلنے میں گزر گئی دشوار نہیں ہے، صبح کے وقت جا رہے ہیں بلہ ہاتھ میں لیے شام کو لوٹ کر آ رہے ہیں دشوار نہیں۔ اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ 10 سپارے کیسے پڑھتا ہے، یہ 200 رکعت نوافل کیسے پڑھتے تھے، ان کی آدھی شب کیسے گزرتی تھی، اور جیسے تجھے موبائل کے چلانے میں سکون مل رہا ہے ان کو رب کے قرآن میں سکون ملتا تھا، جیسے تجھے عشق مجازی میں بظاہر راحت مل رہی ہے انہیں عشق حقیقی میں سکون ملتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو قلبی اطمینان اور عزتیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان لوگوں کو عبادت کی توفیق دے دی تھی، ان کا وقت مسجد میں گزرتا تھا، تلاوت میں وقت لگتا تھا، ان کی زبان پہ خدا کا ذکر اور تلاوت کے علاوہ تیسری بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے لیے رزق کا انتظام بھی اللہ غیبی کرتا تھا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے، گھر والی نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا ٹھیک ہے، مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد گھر جانے لگے، سوچنے لگے راستے میں گھر میں تو کچھ نہیں تھا، پھر دوبارہ مسجد آئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پہ رنگا رنگ قسم کے کھانے ہیں، روٹیاں بھی ہیں، گھر والی نے تو کہا تھا روٹی نہیں ہے سالن نہیں ہے، کہاں سے آ گئے؟ پوچھا بھئی یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا آپ نے جو اس دن برادہ لے کر آئے تھے وہ آٹا، یہ اسی آٹے سے روٹیاں پکی ہیں، آپ کے جانے کے بعد کوئی بہت بڑا ہدیہ لے کر آیا تھا، کہا یہ ابو مسلم خولانی کو یہ ہدیہ دے دینا، یہ ہم نے ان کے لیے بھیجا ہے۔ ابو مسلم سوچنے لگے کہ اس دن جو میں نے لایا تھا وہ کیا تھا، کہا آپ نے آٹا لایا تھا۔ ابو مسلم نے فرمایا آٹا تو نہیں تھا برادہ تھا، لیکن اللہ نے اسے آٹے میں تبدیل کر دیا۔ لے کر آئے تھے برادہ، اس میں جلانے کے لیے چولہے میں کام آئے گا، آگ جل جائے گی، اللہ رب العزت سے مانگا، رب نے برادے کو آٹے میں بدل دیا، ادھر سجدے میں گرے ہیں ادھر خدا نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ چونکہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری زندگی اسباب پہ گزر رہی ہے، ہم کائنات کے رب سے غافل ہو چکے ہیں، زمین اور آسمان کے خالق کی طرف نگاہ نہیں ہے، اس وجہ سے آج انسان صرف سائنس پر گیا، وہ صرف اس اسباب پر گیا، وہ کہتا سب کچھ ہے تو سائنس ہے، سائنس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر 2 چیزوں کو جوڑ کر وہ کیا ہے، سائنس کوئی نئی چیز نہیں پیدا کر سکتی، ساری سائنس ترقی کر جائے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکتی، ساری سائنس ترقی کر جائے 1 انچ لوہا نہیں پیدا کر سکتی، ساری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں 1 انچ لکڑی کو پیدا نہیں کر سکتے، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں کسی میں روح نہیں ڈال سکتے، ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائیں مردے کو جان نہیں دے سکتے، یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ آج مسلمان اس سے ہٹ کر وہ گیا تو سائنس پہ گیا، وہ گیا تو اسباب پر گیا، مسبب الاسباب سے ہٹا۔ حضرات سلف کی نگاہ مسبب الاسباب پہ تھی، انہیں معلوم ہوتا جو کچھ کرتا میرے رب کی ذات کرتی۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ واقعہ لکھتے ہیں، عمار بن منصور اللہ کے بڑے نیک متقی انسان گزرے تھے، راستے میں تھے ایک فقیر آیا اور کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ منصور بن عمار نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہیں تھا، اور وہ واقعی فقیر تھا اور وہ ضرورت مند بھی تھا، تو یہ دعا کرنے لگے یا اللہ یہ فقیر ضرورت مند ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص آ رہا تھا، غلام تھا، 4 درہم تھے،
اس کے آقا نے اسے کہا تھا 4 درہم کی شراب لے کر آؤ۔ آقا کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی تھی، اس کو کہا جائے 4 درہم کی شراب لاؤ، میرے دوست آئیں گے، آج شراب کی محفل ہوگی۔ اب یہ غلام شراب لینے جا رہا ہے، منصور بن عمار کو راستے میں دیکھا تو وہ بڑے متقی انسان تھے، سلام کیا، فرمایا حضرت کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہا یہ فقیر مستحق ہے، اس کو 4 درہم چاہیے۔ اس غلام کے پاس وہی آقا کے 4 درہم تھے، اس نے کہا حضرت میں اس کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا تم اس کو 4 درہم دو، میں تمہارے لیے 4 دعائیں کروں گا اور مجھے امید ہے میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم دے دیے۔ فرمایا بتاؤ کون سی دعائیں ہیں کروں؟ کہا حضرت پہلی دعا یہ کرو، میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو اس کے آقا کے دل میں یہ بات ڈال کے اس کو آزاد کر دے۔ فرمایا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری یہ اللہ 4 درہم کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دعا فرمائے یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ تیسری دعا کیا ہے؟ کہا آپ دعا کریں اللہ میرے آقا کو ہدایت دے دے، میرے آقا کی زندگی فسق و فجور میں گزرتی ہے، اللہ اس کے قلب کو پلٹ کر اپنی طرف متوجہ کر دے۔ منصور بن عمار نے دعا کی، اے دلوں کو پلٹنے والے تو اس کے آقا کے دل کو پلٹ دے۔ فرمایا چوتھی دعا۔ کہا چوتھی کیا ہے؟ کہا دعا کرو اللہ مجھے کو، آپ کو بھی اور میرے آقا کو اللہ ہم سب کی بھی مغفرت کر دے۔ منصور بن عمار نے یہ بھی دعا کی، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ واپس آئے، بادشاہ نے دیکھا غلام کے ہاتھ میں شراب نہیں ہے، خالی ہاتھ آ گئے۔ پوچھا میں نے تجھے شراب کے لیے بھیجا تھا؟ علامہ یافعی روض الریاحین میں لکھتے ہیں غلام نے کہا حضرت منصور بن عمار راستے میں ملے تھے، 4 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے ان کو دے دیا، انہوں نے میرے لیے 4 دعائیں کی تھی، اللہ نے ادھر ان کی دل کی حالت تبدیل کر دی تھی۔ فرمایا کیا دعا کی تھی؟ کہا ان کی پہلی دعا تھی تجھے آقا تیرا آزاد کر دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کہا دوسری دعا کیا تھی؟ کہا مجھے اللہ بہترین بدلہ دے۔ بادشاہ نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو۔ 4 درہم کا بدلہ اللہ نے 4000 درہم لوٹا دیا۔ کہا تیسری دعا کیا تھی؟ کہا اللہ میرے آقا کو ہدایت دے دے۔ ادھر دل کی دنیا بدل گئی تھی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ فرمایا میں تجھے گواہ بناتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا چوتھی دعا کیا کی تھی؟ کہا اللہ میری بھی آپ کی بھی منصور بن عمار کی بھی مغفرت کر دے۔ تو آقا نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ توبہ کر دی، رات کو سویا، خواب آیا، کہا جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے، تیرا رب وہ کرے گا جو تیرے رب کے اختیار میں ہے۔ جہاں اللہ نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، منصور بن عمار کی بھی، تیرے دربار میں جتنے تھے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی۔ تو مسلمان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اور وہ اللہ سے مانگے، تہجد میں وہ اٹھے، آج کل بڑی لمبی لمبی راتیں ہیں، اٹھ کر انسان اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہائے، اپنے گناہوں پر بھی ندامت کرے، اولاد کے لیے بھی مانگے، رزق حلال بھی مانگے، عافیت اور سکون بھی مانگے۔ رب العالمین بڑی دعاؤں کا قبول کر دینے والا ہے، احسان بھی نہیں جتلاتا، سمندروں کو پیدا اسی نے کیا، آنسوں کے قطرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ندامت سے بہہ جائے اللہ ساری خواہشات حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔